رمشا اپنی طرف سے پوری کوششیں جاری رکھے گی کہ وہ سالار کے دل میں سجل کے لیے نفرت پیدا کر سکے، لیکن سالار پہلے بھی سب کی باتوں میں آ کے سجل کے اوپر شک کر چکا ہے، اور ایٹ دا اینڈ اس کا انجام یہی نکلا کہ اسے پتہ چل گیا کہ سجل کہیں بھی غلط نہیں تھی۔ جو کچھ شکوک و شبہات کسی نے سالار کے دل میں سجل کے خلاف پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ساری کی ساری غلط فہمیاں ہی تھیں۔ سجل کا نہ تو کریکٹر کبھی برا رہا ہے اور نہ ہی وہ دوسری لڑکیوں کی طرح سالار کی دولت سے امپریس ہو کے اس کے ساتھ فوراً سے دوستی کرنے یا شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ الٹا سالار کے اتنا پیچھے جانے کے باوجود بھی سجل نے تو صاف کہہ دیا کہ شادی تو اپنے جیسے لوگوں میں ہی کرنی چاہیے، اور میرے اور آپ کے اسٹیٹس میں اتنا فرق ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، تو میرے ساتھ بلا وجہ ٹائم ویسٹ مت کیجیے۔ اور پھر سالار کو یہ بھی پتا چل گیا کہ سجل دل کی کتنی صاف لڑکی ہے۔ سالار سے لاکھ اختلافات ہونے کے باوجود جب اسے لگا کہ سالار کی زندگی خطرے میں ہے تو اس کی جان بچانے کے لیے سجل نے اپنی جان تک کی قربانی دینے کے لیے تیاری کر لی تھی۔ یہ تو قسمت اچھی تھی کہ سجل کی جان بچ گئی اور گولی صرف اس کے بازو میں لگی۔ اب سالار کو تو سجل سے اتنی محبت ہو چکی ہے جو کوئی بھی نفرت میں تبدیل نہیں کرا سکتا۔ تو رمشا سالار کا پیچھا چھوڑ دیتی ہے اور سوچ لیتی ہے کہ کیوں نہ میں سجل کے دل میں ہی دوبارہ سالار کے لیے شک پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ ویسے بھی سجل نے تو سالار سے شادی سے ہی انکار کر دیا تھا، یہ تو رابعہ نے ہی سجل کو اتنا مجبور کیا اور اپنی قسم دے کے اسے کہا کہ جب سالار تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس رشتے کو ایکسپٹ کر لو، اور رابعہ کی وجہ سے ہی سجل شادی کے لیے ہاں کر چکی ہے۔ رمشا کو لگتا ہے کہ کیا پتا سجل کے دل میں وہ دوبارہ سے سالار کے لیے کچھ ایسے وہم و گمان پیدا کر دے جن کی بدولت سجل رابعہ کی دی ہوئی قسموں کے باوجود بھی سالار سے شادی کے لیے راضی نہ ہو سکے۔ اب سب سے پہلے تو وہ ایک اور موبائل خریدے گی اور اپنے موبائل میں یہ نیو نمبر سالار کے نام سے ہی سیو کر لے گی۔ پھر سجل کے دل میں بار بار ایسے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے گی کہ جیسے سالار اس کے ساتھ بھی انوالوڈ ہے، اور سجل کو تو وہ صرف بیوقوف ہی بنا رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کے اپنا موبائل سجل کے سامنے چھوڑ دیتی ہے اور پھر سالار کے نام سے جو نمبر ایڈ کیا ہوا ہے وہاں سے کالز کرنے لگ جاتی ہے۔ سجل بھی جب دیکھے گی کہ رمشا کے نمبر پہ سالار کی اتنی کالز آ رہی ہیں تو اسے شک تو پیدا ہوگا ہی، اور وہ سالار سے پوچھ بھی لے گی کہ آخر رمشا کو اتنی کالز کیوں کرتے ہو۔ سالار جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ کیا سین چل رہا ہے، وہ تو ظاہری بات ہے صاف مکر ہی جائے گا کہ میں نے کب کالز کی، مجھے تو رمشا کی شکل تک پسند نہیں۔ اب سجل کو یہی لگے گا کہ سالار مجھ سے چھپا کیوں رہا ہے جب وہ رمشا کے نمبر پہ اتنی کالز کرتا رہتا ہے، چاہے وہ رمشا کو شادی کے لیے پسند نہیں بھی کرتا، اگر وہ رمشا کو اپنی دوست بھی سمجھتا ہے تو مجھے تو بتا ہی سکتا ہے۔ ادھر رمشا بھی جان بوجھ کے اس طرح شو کروائے گی جیسے وہ سجل سے یہ کال چھپانا چاہتی ہے، اور سجل کے دل میں بلا وجہ ہی شک پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد سجل رمشا کو یہی شو کرائے گی کہ سالار تو مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو گیا تھا کیونکہ ڈیڈ نے اپنی اتنی ساری دولت جو میرے نام لگا دی تھی، لیکن اس کی اتنی زیادہ گرل فرینڈز ہیں جن کی وجہ سے میں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا، اور اگر مجھے تمہارا اس سے شادی کرنا برا لگ رہا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، کیونکہ چاہے تم میری سوتیلی بہن ہی سہی، پر بہن تو سمجھا ہے نا بچپن سے تمہیں، میں تمہاری زندگی میں ایسا لڑکا آنے نہیں دینا چاہتی۔ سالار کی گرل فرینڈ تو واقعی ہی کافی رہ چکی ہیں، اور ان سب کی تصویریں رمشا سالار کے روم سے چوری چھپے نکال لیتی ہے اور اس کے بعد وہ سجل کو دکھا دیتی ہے۔ یہ نہیں بتاتی کہ یہ سب پرانی تصویریں ہیں، جب سے سالار تم سے ملا ہے اس نے ساری لڑکیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اب سجل کے دل میں تو پکا شک پیدا ہو جائے گا کہ سالار نے خود سے یہ سچائی مجھے کیوں نہیں بتائی، لیکن ماں کی وجہ سے وہ اس شادی سے انکار بھی نہیں کر سکتی کہ ماں کو کتنی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ تیمور پاشا کے سامنے بڑے ہی کانفیڈینس کے ساتھ انہوں نے حامی بھری تھی کہ ہاں میری بیٹی سجل میرے کہنے پہ شادی کر لے گی۔ اب اگر وہ ایسے شادی کے نزدیک آ کے شادی سے انکار کر دیتی ہے تو ماں کو کتنا برا محسوس ہوگا۔ سجل شادی تو سالار سے کر لے گی، لیکن شاید اس کے دل میں سالار کے لیے محبت بالکل ہی ختم ہو جائے گی، اور شادی کے بعد وہ سالار کو بتا دے گی
کہ مجھے آپ بالکل پسند نہیں، میں نے صرف اور صرف ماں کے کہنے پہ ہی یہ شادی کر لی ہے، کیونکہ میں اپنی ماں کا کوئی بھی کہا نہیں ٹالتی، لیکن جب میں نے آپ سے شادی سے انکار کر دیا تھا تو آپ کو میرے پیچھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب ضد کر کے جیسے آپ نے مجھ سے شادی کی ہے تو ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ ساتھ ہی وہ سالار کو کھلی چوائس دے دیتی ہے کہ آپ جب بھی چاہو مجھ سے یہ رشتہ ختم کر کے اپنی زندگی میں کوئی بھی اور اچھی لائف پارٹنر لے کے آ سکتے ہو۔ لیکن سالار کیا کرے، اس کے دل میں تو سجل کے لیے ہی محبت اتنی پیدا ہو چکی ہے کہ اب اسے دنیا کی کوئی بھی لڑکی اچھی نہیں لگتی۔ سالار جہاں پہ شکر گزار ہوگا کہ ایٹ لیسٹ سجل میری زندگی میں شامل تو ہو گئی، میں اسے کبھی نہ کبھی اپنی بے گناہی کا یقین تو دلا سکتا ہوں اور اس کا بھروسہ پھر سے جیت تو سکتا ہوں، وہیں اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہوگی یہ محسوس کر کے کہ سجل اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس سے اتنی دور ہے۔ اور یہاں گھر میں ارجمن بھی یہ بات اسپیشلی نوٹ کر لے گی کہ سجل اور سالار کی زیادہ بنتی نہیں۔ ارجمن سالار سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ کیا بات ہے، سجل تمہارے ساتھ نہ تو کہیں آتی جاتی نظر آتی ہے اور نہ ہی تم لوگ نیولی ویڈ لگتے ہو کہ ہنستے کھیلتے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو۔ سالار ارجمن کے سامنے بات ٹال جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ بس وہ ایسی ہی ہے، تھوڑی سی ڈری سہمی سی اور ذرا ریزرو رہنے والی، اسی لیے سب کے سامنے وہ مجھ سے بات کرنے سے کتراتی ہے۔ ارجمن اپنا یہ شک کنفرم کرنے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ میں نے تم دونوں کا فورن ٹرپ ہنی مون ارینج کیا ہے، ابھی تم کچھ عرصے کے لیے آفس جانا چھوڑ دو اور میں یہی چاہتی ہوں کہ تم دونوں آرام سے اپنے ہنی مون پیریڈ کو انجوائے کرو۔ سالار جو کہ جانتا ہے کہ سجل یہاں ہی مجھ سے اتنی دور ہے، ایسے میں اسے ہنی مون پہ لے جاؤں گا تو وہ تو مجھ سے مزید بور ہو جائے گی، کیونکہ زبردستی اسے 15 دن میری شکل اتنی زیادہ جو دیکھنی پڑے گی، لیکن گھر میں کسی کو شک نہ ہو اسی لیے وہ سجل سے کہہ دیتا ہے کہ گھر والوں کو دکھانے کے لیے ہی تم میرے ساتھ یہ 15 دن کا ہنی مون ٹرپ اویل کر لو، پھر چاہے وہاں پہ جا کے میں سیپریٹ روم میں رہ لوں گا اور 15 دن تمہیں اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گا۔ سالار کے اس پرومس کی وجہ سے سجل بھی جانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی کسی قیمت پر یہ تو نہیں چاہتی کہ رابعہ تک یہ بات پہنچ جائے کہ سجل نے صرف اور صرف رابعہ کی وجہ سے قربانی دے کے سالار سے شادی کر لی ہے، جبکہ اس کے دل میں سالار کے لیے کوئی بھی فیلنگز باقی نہیں رہیں۔ اب یہ دونوں ہنی مون پہ تو چلے جائیں گے اور وہاں ہوٹل میں پہلے دن تو کوئی بھی خالی روم نہیں ملے گا، تو ایک ہی روم میں سونا پڑے گا۔ سالار آرام سے جا کے صوفے پہ لیٹ جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم بستر پہ آرام سے سو سکتی ہو، میں صبح ہوتے ہی کوئی اور ہوٹل دیکھ لوں گا جہاں پہ میں جا کے رہ لوں اور تمہارے سامنے نہ آؤں تاکہ تمہیں بوریت نہ ہو۔ اور سالار ایسا ہی کرے گا، لیکن سجل جو کہ کسی اور کنٹری میں پہلے زندگی میں کبھی نہیں گئی، اس کے ساتھ ایسے کیا مسائل پیش آئیں گے کہ جن کی وجہ سے سالار اس کی ہیلپ کرنے آئے گا، اور پھر آہستہ آہستہ ایسے ہی مدد کرتے کرتے کب سالار اس کے دل پہ دوبارہ سے قبضہ کر لے گا، یہ جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔